آخر میں درس قرآن کا جو سلسلہ شروع کیا گیا وہی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ مفتی صاحب تفسیر قرآن جی مفتی شیخ علیم رحمانی صاحب تفسیر قرآن علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاح وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کی تلاوت کی گئی. ایک طرح سے یہ پہلے پارے کا بھی 5واں رکوع ہے، سورہ بقرہ کا بھی 5واں رکوع اور پہلے پارے کا بھی 5واں رکوع. رکوع اگرچہ آیات کے لحاظ سے چھوٹا ہے، لیکن اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے بہت ہی اہم ہدایات ہے. بنی اسرائیل کے لیے بھی ہیں اور خصوصیت کے ساتھ امت مسلمہ کے لیے ہیں جس کا ہم حصہ ہیں. ایک طرح سے بنی اسرائیل کی جو باضابطہ تاریخ ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ اسی رکوع سے شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے کے جو 4 رکوع گزرے ہیں اس میں قرآن کی کچھ بنیادی اور اصولی ہدایات تھی، لیکن اب یہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور یہ تقریباً 52 پارے پر مشتمل ہے. پہلے پارے کے اختتام تک یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا تسلسل کے ساتھ سلسلہ چلتا ہے، اور اس کے بعد بھی پھر قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں مختلف پاروں میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، ان کی تاریخ ہے، لیکن تسلسل کے انداز میں ایک سلسلہ وار انداز میں بنی اسرائیل کی تاریخ جہاں بیان ہوئی ہے تو یہ اس کا ایک طرح سے پہلا رکوع ہے جو 10-11 رکوع پر مشتمل تسلسل کے ساتھ بنی اسرائیل کی تاریخ پھیلی ہوئی ہے. اس میں ایک طرح سے بنی اسرائیل
کی تنزلی کے اسباب بھی ہے کہ بنی اسرائیل تنزلی میں پستی میں کیسے مبتلا ہوئی، اور بنی اسرائیل کی ترقی کے اسباب بھی اور صفات بھی اس رکوع میں ہیں۔ اور واسطے کے ذریعے سے ہم بھی مخاطب ہے کہ کوئی امت جو اللہ کی انعام یافتہ ہوتی ہے تو وہ کب تنزلی میں مبتلا ہوتی ہے، پستی میں وہ کب گرتی ہے، زوال میں کب گرتی ہے، زوال کے پستی کے اسباب اس کے کیا ہیں، ناکامی کے اسباب کیا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ترقی کے اسباب کیا ہیں، بلندی کے اسباب کیا ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کے تاریخ کے حوالے سے دو پہلو کو لیے ہوئے رکوع ہے، تنزلی کے اسباب، پستی کے اسباب، اور ایک طرح سے بلندی کے اور ترقی کے اسباب اور اعمال بھی۔ اور بنی اسرائیل کی تاریخ قرآن مجید میں جو بیان ہوئی ہے تو وہ خاص طور سے ہمارے لیے بیان ہوئی ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ہی معزول کر دیا۔ اللہ نے ان کو ان کے مقام سے ہٹا دیا، اور اس مقام پر اللہ نے ہم کو فائز کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کہہ کر کے تم بہترین امت ہو، اب تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ لیکن یہ ذمہ داری ہم سے پہلے کی امت مسلمہ بنی اسرائیل پر ڈالی گئی تھی۔ یہ بنی اسرائیل کی جو وجہ تسمیہ ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل ایک طرح سے یہ ان کا نام ہے، اور نام ایسے نہیں علامتی طور پر، اس میں با مسمى کہتے جیسا نام ہے ویسا کام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تو یعقوب ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام یا ان کا ایک لقب اسرائیل بھی ہے، جو چوتھے پارے کے پہلے رکوع میں آیا بھی ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، کہ وہاں پر کہا گیا کہ کل الطعام، کہ تمام کے تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے، مراد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے طور سے کچھ حرام کر لیے تھے، لیکن وہ توریت کے نزول کے بعد، اور مفسر لکھا کہ اس سے مراد ہے اونٹ کا گوشت یا اونٹ کی چربی کچھ دنوں کے لیے، اور شاید ایک وجہ اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اونٹ جو ہے تو سواری کا جانور بھی ہے، تو ہو سکتا ہے ایسا کوئی موقع مرحلہ پیش آیا ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں کہ سواریوں کے لیے اونٹوں کی قلت پڑ رہی ہوگی، تو آپ نے اس کے استعمال کو اپنے لیے ممنوع کر دیا، لیکن وہ مستقل سے حرام سمجھنے کی بات نہیں تھی، اور وہ بھی توریت کے نزول کے بعد تو، لیکن بنی اسرائیل کو اس کو لے کر یہ کہتے تھے کہ اونٹ جو ہے تو حرام ہے، اس کا گوشت تو اس کی چربی حرام ہے۔ تو کہا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسرائیل نے الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، خود سے، اللہ کا فرمان نہیں تھا لیکن خود سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے ممنوع اس کو سمجھ لیا تھا، لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کا جب حکم آیا تو پھر انہوں نے اس کو بھی استعمال کیا بغیر کسی کراہت کے ساتھ، تو خیر وہاں ان کا نام اسرائیل آیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان کو کہتے بنی اسرائیل، اور ایک طرح سے 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے تھے، اور ان 12 بیٹوں کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ تو انہی کو اللہ نے مخاطب کیا کہ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، میری نعمت کو یاد کرو۔ تو جو سب سے پہلی ہدایت دی گئی ترقی کے لیے اور تنزلی اور پستی سے نکالنے کے لیے کہ بنی اسرائیل احساس کرے، اپنا احساس کرے کہ وہ ہے کون، اور وہ یہ ہے کہ انعمت علیکم، کہ میں نے تم پر انعام کیا،
اور اللہ کا جو سب سے بڑا انعام ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کسی کو کتاب عطا کرے، اپنی ہدایت عطا کرے تو یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے آخر میں آیت نازل کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت میں نے تم پر مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں صحیح سے راضی ہوا کہ تمہارے لیے اس دین طریقے زندگی و اسلام رہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے یہ احسان دلایا بنی اسرائیل کو کہ تم تو وہ قوم اور وہ امت ہو کہ میں نے تم پر انعام کیا تھا توریت کی صورت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی صورت میں، اور بے شمار انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں اور بے شمار بادشاہ بھی اس میں ہوئے ہیں۔ لیکن جب کوئی امت، کوئی قوم اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس امت کو، اس قوم کو عذاب بھی دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، سنت ہے، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح انداز میں بیان کر دیا۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تمہارے رب نے وعدے کر دیا، آگاہ کر دیا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے، قدر کرو گے میری نعمتوں کی، تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں ضرور اس میں اضافہ کروں گا، بڑھاؤں گا نعمت کو، تمہارا مقام مرتبہ میں بڑھاؤں گا، اعزاز بڑھاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناقدری کی، ناشکری کی تو میری سزا بہت شدید ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بنی اسرائیل تھے، جو یہود تھے، جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، تو ان کو بھی خصوصیت کے ساتھ یہ بات یاد دلائی گئی کہ تمہارا مقام یقیناً فضلتکم علی العالمین ہے، لیکن اللہ کے بیان اور فرمان کے مطابق تم نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی۔ ایک طرح سے اللہ نے اس رکوع میں بنی اسرائیل کے جرائم کو ہی بیان کیا، فرد جرم کو، قرار داد جرم، کہ ان کو کوئی اشکال باقی نہ رہے کہ ان کو معزول کیوں کیا گیا۔ ایک مقدمہ کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، دنیا میں بھی کسی کورٹ میں کوئی مقدمہ اگر پہنچے تو کسی فرد کو اور کسی گروہ کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کورٹوں کو اور جج کو پہلے قرارداد جرم بتانی پڑتی ہے کہ جرم کی اس کی یہ قرارداد ہے، اور پھر اس کے خلاف فیصلہ سنا سکتا ہے جج۔ لیکن اگر اس نے جرم نہیں بتایا اور بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے مجرم بنا دیا تو ایک طرح سے یہ جھوٹا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو انسان تو جھوٹا فیصلہ دے سکتا ہے کسی کے متعلق، لیکن اللہ کسی کے حق میں کوئی جھوٹا فیصلہ صادر نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ جو فیصلہ سنا دیا بنی اسرائیل کو کہ ہم نے تم کو معزول کر دیا، تو معزول کرنے کے اسباب کیا رہے ہیں، تمہارے قرارداد جرم کیا ہے؟ تو سب سے پہلا جو جرم تمہارا یہ رہا ہے کہ تم کو احساس نہیں رہا کہ میں نے تم پر جو انعام کیا تھا توریت کی صورت میں، میری نعمت، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی صورت میں، ان کی تعلیمات کی صورت میں تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ تو میری نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تم پر انعام کی، گویا کہ یہ سب سے پہلی بات جو اس رکوع میں کہی گئی ہے۔ دوسری بات، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، احساس دلانے کے بعد پھر جو اس میں صفات جو اعمال بیان کیے گئے کہ تم نے جو عہد کیا بندگی کا وہ پورا کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک طرح سے بڑا عہد ہے جو بنی اسرائیل نے بھی کیا تھا، اور ہم نے بھی یہ عہد اور وعدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے روزانہ کی ہمارے نماز میں اس عہد اور وعدے کو شامل بھی کر دیا، اس کی یاد دہی کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے سے ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو امت مسلمہ بھی کہیں اس عہد اور وعدے کو بھول نہ جائے، بندگی کا عہد اور وعدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزانہ کے 5 وقت کے جو اجتماعات لازم کیے ہمارے لیے، یہ 5 نمازیں ایک طرح سے 5 اجتماعات بھی ہے،
پوری امت مسلمہ کے لیے، اور 5 اجتماعات میں سب سے اہم جو صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی اہم آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ عہد ایک طرح سے ہم سے بھی ہے کہ وہ اوفو بھی عہدی، کہ تم نے مجھ سے جو عہد کیا پورا کرو بندگی کا، اور اوفی بھی عہدکم، تو میں بھی تمہارے عہد کو، وعدے کو پورا کروں گا۔ میں نے تم سے جو وعدہ کیا، اللہ نے ہم سے پہلے کی جو امت مسلمہ ہیں ان سے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو دنیا میں غالب کروں گا۔ امت مسلمہ سے بھی اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ بھی ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، ہم سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ میں زمین میں تم کو خلیفہ بناؤں گا، زمین میں تم کو امام بناؤں گا، خلافت عطا کروں گا۔ کما استخلف الذین من قبل، جیسا کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، اقتدار، حکومت دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہم سے بھی ہے، لیکن اس کی یعبدوننی، میری بندگی کرو، میری غلامی کرو، فرما برداری کرو، اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت قرار دو۔ تو اللہ نے وہ وعدہ اور عہد یاد دلایا کہ جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا پورا کرو، تو میں بھی اپنے عہد اور وعدے کو پورا کروں گا۔ اب ایک طرح سے بدلے کی بات ہے، اللہ کی مدد و نصرت اب جو شامل حال ہوگی وہ اس بنیاد پر شامل حال ہوں گی کہ ہم اللہ سے کیے ہوئے عہد کو کتنا پورا کرتے ہیں۔ لیکن پہلی جو ترتیب ہے وہ ایک ہم پہلے عہد کو پورا کریں، اوفی بھی عہدکم، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو ہم پورا کریں تو اللہ نے ہم سے جو عہد اور وعدہ کیا وہ پورا کرے گا۔ ایک طرح سے وہی بات ہے جو دوسرے انداز میں کہی گئی کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وہ ایایا فرحبون، اور مجھی سے ڈرو۔ گویا کہ بے خوفی جو آ گئی تھی بنی اسرائیل میں کہ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، تو اس کی تلقین کی گئی۔ آج بھی امت مسلمہ کا بڑا مرض یہی ہے کہ اللہ کا ڈر و خوف ذہن اور دماغوں سے نکل گیا، بلکہ اس کی جگہ دوسروں کا ڈر و خوف آ گیا۔ اس لیے اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی گئی، مجھی سے ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ اس چیز پر، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والی کتاب ہے یا تصدیق کرنے والا کلام ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے، جو بنی اسرائیل تھے، اہل کتاب تھے، یہ صورت مدنی صورت ہے۔ جب آپ مدینہ میں گئے ہجرت کر کے تو مدینہ کی جو آبادی تھی ایک تو اوس اور خزرج کے قبیلوں پر مشتمل تھی جو شرک کرنے والے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اور مدینہ کے اطراف میں مدینہ کے متصل 3 یہود کے قبیلے تھے جو بنی اسرائیل میں آتے ہیں، قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو ان سے کہا گیا کہ وہ آمینو، ایمان لے آؤ اس چیز پر، یعنی گویا کہ قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ اب توریت پر، انجیل پر ایمان تمہارے لیے کافی نہیں رہا، اور خود توریت اور انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی پیشن گوئی دی گئی تھی، یہاں تک کہ نام کا تذکرہ ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں، احمد بھی ہیں اور محمد بھی ہے۔ اور بنی اسرائیل کے ہر نبی نے اپنی امت سے عہد لیا تھا کہ جب تمہاری موجودگی میں وہ نبی آ جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر ایمان لانا اور اس پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانا۔ تو وہی یہاں انہیں تلقین کی گئی کہ وہ انزلت مصدقا لما معکم، ہم جب قرآن مجید پر ایمان لانے کی تلقین بنی اسرائیل کو کی گئی تو ہم تو براہ راست مخاطب ہے نا، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید پر بھی ایمان رکھے، لیکن صرف عقیدے کا ایمان نہیں بلکہ علم کا ایمان بھی اور عمل کا ایمان بھی۔ ولا تکونوا ولا کافرین بھی، اور بنی اسرائیل کو مزید کہا گیا کہ تم اول طور پر، پہلے ہی طور پر کافر مت بن جاؤ، کفر کی بنیاد مت رکھو یہیں سے، اس لیے کہ اگر تم نے انکار کیا تو تمہارا دیکھ کر دوسرے بنی اسرائیل کو لوگ بھی انکار کریں گے، اور اگر تم نے قبول کر لیا تو بنی اسرائیل کے جو دوسرے لوگ وہ تمہارا دیکھ کر وہ قبول کر لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہت کم لوگوں نے
یہ یہود کے بہت کم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کیا تھا، قرآن مجید پر ایمان لایا تھا، وہ آخر تک وہ نافرمانی رہے، حسد جلد ہی میں رہے ہیں۔ تو ولا تکونوا ولا کافرین بھی، اول طور پر ہی کافر مت بن جاؤ۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچا کرو۔ یہود اور نصارہ کے جو جرم تھے، ان کے جو گناہ تھے، تو ایک ان کا بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے احکام اور اللہ کی آیتوں کو دنیا کے فائدے کی خاطر بیچ دیتے تھے، غلط فتوے دیتے تھے، یہاں تک کہ توریت اور انجیل میں کی باتیں نکال دیتے تھے، اور دنیا داروں کو، دنیا پرستوں کو، دنیا کے حکمرانوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ان کی مزاج کی باتیں اس میں لکھ دیتے تھے، اور کہتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ قرآن مجید میں کہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ مقصد کیا تھا؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا تھوڑا فائدہ حاصل کرے، یعنی دنیا کا تھوڑے دنیا کے فائدے کے حوالے سے ثمن قلیل کا تذکرہ، تھوڑے فائدے کا تذکرہ اس لیے ہے کہ پوری حکومت اور دولت بھی اگر مل رہی ہے دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں، اللہ کے نافرمانی کے نتیجے میں، تو وہ بہت تھوڑا ہی فائدہ ہے۔ لیکن آج بدقسمتی سے امت مسلمہ کے افراد میں بھی یہ مرض آ گیا، جو مرض بنی اسرائیل میں آیا تھا، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پستی میں مبتلا کر دیا تھا، ذلت و رسوائی میں، کہ اللہ کے آیات اور احکام کو دنیا کے فائدے کی خاطر بدل دینا، بیچ دے دینا، بھلا دینا۔ آج بھی خاص طور سے میدان سیاست میں امت مسلمہ نے یہ دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ کی جو باتیں، اللہ کی جو آیتیں ہیں، جو نظام زندگی سے تعلق رکھتی ہے، جو نظام معاشرت سے اور نظام سیاست سے جو تعلق رکھتی ہے، اس کو ایک طرح سے بیچ دیا، بھلا دیا، اور اس کی جگہ دوسری باتوں کو قبول کر لیا۔ مقصد کیا ہے کہ ہم نے میدان سیاست میں دینی سیاست کی بات کی تو ہم فائدے سے محروم رہ جائیں گے، ہم پر مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی۔ تو پھر اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ کار ایک یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کی آزمائش سے بچنے کے لیے کوئی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب دیتا ہے، آزمائش کی جگہ عذاب، اور وہ عذاب آزمائش سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ چنانچہ آج ہندوستان میں مسلمانوں نے خاص طور سے سیاست میں اسلام کو موضوع بحث اس لیے نہیں بنایا، اللہ کی آیت اور اللہ کی باتوں کو اس لیے پیش نہیں کیا کہ آزمائشیں آئیں گی، جبکہ آزمائش کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے۔ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا۔ اگر اسلامی سیاست کی بات پیش کرتے، عدل انصاف کی بات پیش کرتے تو یقیناً کچھ لوگ ناراض ہوتے، لیکن بہت سارے لوگ راضی بھی ہوتے۔ وہ جو کہا گیا کہ ادفع باللتی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، آپ جو ہے تو برائی کو اچھائی کے ذریعے سے دور کیجئے تو جو تمہارے دشمن ہیں وہ جگری دوست بھی بن جائے گا۔ لیکن اس اندیشے کے تحت نہیں پیش کیا امت مسلمہ نے، اس میں علماء کا بھی قصور رہا ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ جس طرح سے بنی اسرائیل نے جرم کیا تھا تو اللہ نے ظالم اور جابروں کو مسلط کر دیا تھا، بخت نصر کی صورت میں، جالوت کی صورت میں، فرعون کی صورت میں، ٹیٹس کی صورت میں۔ تو امت مسلمہ پر بھی میدان سیاست میں عالمی سطح پر اسی طرح کے ظالم اور جابر مسلط ہے نا۔ کیوں؟ ہم نے بیچ دیا اللہ کی سیاست کو، اللہ کے قوانین کو میدان سیاست میں دنیا کے فائدے کے لیے، ملازمتوں کے حصول کے لیے، اور بھی حکومتوں کی طرف سے، حالانکہ کوئی فائدہ ہم کو، کوئی فائدہ امت مسلمہ کو نہیں ملا۔ وہ یا فتقون، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ پہلے ڈرنے کی بات کہی گئی تھی، یہاں تقوی کی بات کہی گئی۔ تقوی بہت جامع لفظ ہے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت بھی اس میں شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت کے جذبے کے ساتھ اور اللہ کی ناراضی سے بچنے کے لیے جو اللہ کے نافرمانی سے بچتا ہے تو دراصل اسی کو کہتے تقوی، اور اسی کو کہتے متقی۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، پھر جو ہدایت کی گئی بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہ مت چھپاؤ حق کو باطل کے ذریعے۔ لباس کے الفاظ ہے، لبس یلبس، یہ لباس اس لیے کہ ہم لباس اس کو اس لیے کہتے ہیں، اور اس لیے ہمارا لباس ہے کہ اس سے جسم چھپتا ہے نا، اس سے ہمارا سطر چھپتا ہے، اس لیے یہ لباس ہے۔ لیکن سب سے بہتر لباس لباس التقوی ذالک خیر۔ قرآن میں حج کے احکام کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ بہتر توشہ وہ تقوی کا ہے، اور وہیں پر کہا گیا کہ لباس التقوی ذالک خیر،
تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے. کوئی تقوی اوڑھ لے تو یہ سب سے بڑا لباس ہے اور سب سے بہتر لباس ہے. تو چھپانے کے معنی میں ہے کہ وہ حق کو چھپا دیتے تھے. بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ حق کو چھپاتے تھے باطل کے ذریعے سے، باطل کا پردہ ڈال دیتے، گلاب ڈال دیتے تھے، جبکہ ان کو حق کو واضح کرنے کی ذمہ داری ان پر تھی، لیکن وہ باطل کو واضح کرتے تھے، باطل کو پھیلاتے تھے، جھوٹ کو پھیلاتے تھے اور حق کو چھپا دیتے تھے. تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے تم حق کو چھپاتے ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے. وہ سمجھتے تھے، جانتے تھے، لیکن پھر بھی اس کو پیش نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں پیش کرتے تھے؟ ایک تو دین پر، دین ہر دور میں ایک ہی رہا ہے نا، دین پر عمل کرنا ذرا مشکل ہی رہا ہے، نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، گھر والوں کی ناراضگی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، خاندان والوں کی ناراضی کی اور ظالم اور جابر حکومتوں کی دشمنی کی تو قربانی دینی پڑتی ہے. تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کر لیا تھا؟ چھپا دیتے تھے کہ جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے تھے. تو تم حق کو چھپاتے ہو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، سمجھتے ہو. پھر جو بنی اسرائیل میں جو گناہ تھے اور ان میں جو اللہ کی نافرمانی تھی، وہ نمازوں کی طرف سے بے پرواہی. وہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کی تلقین کی گئی، اور امت مسلمہ کے لیے بھی اس میں یہ کتاب اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. ہر جگہ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا تذکرہ بھی ہے. یعنی گویا کہ نماز ایک اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ کے ساتھ بندوں کے حق بھی جڑے ہوئے ہیں. اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، لیکن اس زکوٰۃ کے ذریعے سے بہت سارے بندوں کے حقوق پورے ہوتے ہیں. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک طرح سے دونوں اس میں جمع ہو گئے کہ نماز کی بھی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو، لیکن نماز کے ساتھ قائم کرنے کے الفاظ ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ نماز میں جو باتیں ہم پڑھتے سنتے ہیں وہ ذہن اور دماغ پر قائم ہونا چاہیے. اللہ کی بندگی کا تصور وہ دماغ پر قائم ہونا چاہیے، عمل میں بھی وہ قائم ہونا چاہیے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو جھکنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس سے مراد ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. یعنی نماز پڑھ لینا، نماز مستقل فرض ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مستقل ایک دوسرا ایک طرح سے فریضہ ہے. اگرچہ فقہاء کرام نے اس میں پھر تھوڑا تقسیم کی کہ نماز پڑھنا فرض ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. خیر واجب ہو، واجب کے معنی بھی ضروری کے ہے، تو نماز پڑھنا بھی ضروری ہے لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. اب گویا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی اکیلے نماز نہیں پڑھ سکتا. اکیلے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اللہ کا حکم پورا نہیں ہوگا. اللہ کا حکم اس وقت پورا ہوگا جبکہ ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں گے. تو بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی ہدایت تھی اور امت مسلمہ کے لیے بھی یہی ہدایت ہے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. پھر ایک جرم جو تھا بنی اسرائیل میں اور اس کے اثرات آج امت مسلمہ میں بھی آئے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. کیوں بھلائی کا حکم دیتے تھے؟ تاکہ لوگ ان کو دیندار سمجھے، ان کو متقی پرہیزگار سمجھے، لیکن خود متقی پرہیزگار نے خود برائیوں سے نہیں بچتے تھے. تو کہا گا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، بلکہ بہت سارے علماء پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور خود نیکی نہیں کرنا، اللہ کے احکام کی تعلیم دینا، تلقین کرنا اور خود ان احکام پر عمل نہیں کرنا. تو یہ بنی اسرائیل اس قوم کی جرائم ہے جس کو اللہ نے معذور قرار دے دیا، ان کو اللہ نے پستی میں گرا دیا، ذلت اور رسوائی گرا دیا. تو ذلت اور رسوائی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے امت مسلمہ کے کہ جو کچھ دوسروں کو کہنا اس پر عمل نہیں کرنا، قول و فعل کا تضاد جس کو کہتے ہیں. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کتاب تم پڑھتے ہو. اولین طور پر ان کے علماء اس کے مخاطب تھے جو کتاب پڑھتے تھے لیکن کتاب کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے.
افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ پھر اہم جو ہدایت دی گئی واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد حاصل کرو اللہ کے صبر اور نماز کے ذریعے۔ اللہ کی مدد و نصرت کے بغیر اللہ کی بندگی نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ کی بندگی کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اور صبر کے معنی ہے دین اور ایمان کی خاطر جو تکلیفیں آتی ہے، ذہنی تکلیفیں پہنچتی ہے، جسمانی تکلیفیں پہنچتی ہے، مال کی تکلیف پہنچتی ہے، بہت ہر تکلیف پہنچتی ہے، تو تمام تکلیفوں کو برداشت کرنا، گوارا کرنا دین اور ایمان کے لیے، تو اسی کو قرآن میں کہتے ہیں صبر۔ اور جب ہم یہ کریں گے تو اس سے اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہوتی ہے، اس کے بغیر اللہ کی مدد و نصرت نہیں آتی۔ اور دوسری چیز جس کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے کی تلقین کی گئی، ایک طرح سے مدد کے لیے اللہ نے 2 شرطیں عائد کر دی، صبر اور صلاۃ کی، لیکن مقدم ہے نماز سے بھی پہلے صبر و صلاۃ، دوسرے نماز۔ نماز کو قائم کرنے کی بات تو اس سے پہلے آ چکی نا، اس سے پہلے کی جو آیت تھی، پھر اور نماز کا تذکرہ کیوں؟ تو نماز پڑھنا الگ ہے اور نماز سے مدد لینا اور ہے۔ آج بھی امت مسلمہ کے افراد نماز تو پڑھ رہے ہیں، حالانکہ 5 وقت کی نماز 10% ہی پڑھ رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کا اگر تناسب نکالیں گے امت مسلمہ کی آبادی کے لحاظ سے تو 10% سے زیادہ نہیں آتا، لیکن جو پڑھ رہے 10% وہ نماز سے مدد نہیں لے رہے۔ نماز سے مدد لینے کا مطلب کہ ایک مثال کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بیمار کو کسی شخص نے کہا کہ بیماری کو دور کرنے کے سلسلے میں ڈاکٹر سے مدد لو، ڈاکٹر سے مدد لو، تو مطلب اس کا کیا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے مرض کو دکھاؤ، بیماری کو دکھاؤ، ڈاکٹر چیک کرے گا اور پھر کچھ دوائیں لکھ کر دے گا، ایک چٹھی میں ایک کاغذ پر دوائیں لکھ کر دے گا، اور دوائیں لکھ کرنے کے بعد اس کو میڈیکل پہ جانا ہوگا، اور میڈیکل سے جا کر وہ دوائیں لا کر وہ استعمال کرے گا، تب یہ کہا جائے گا کہ اس نے ڈاکٹر سے مدد لی بیماری کو دور کرنے کے سلسلے میں۔ لیکن اگر وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے وہ دواؤں کی چٹھی لکھ کر دی اور وہ میڈیکل پر نہیں گیا بلکہ روزانہ وہ چٹھی کو پڑھ رہا ہے تبرک کے ساتھ اور بالکل ادب و احترام کے ساتھ روزانہ وہ دواؤں کی چٹھی کو پڑھ رہا ہے، تو کیا بیماری اس کی دور ہوں گی؟ کیا اس کو مدد ملے گی؟ مدد نہیں ملے گی۔ تو ایسے ہی معاملہ ہے کہ اللہ نے نماز میں وہ تمام ہدایتیں رکھ دی ہے جو زندگی میں اللہ کی مدد کا ذریعہ بنتی ہے، دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں اللہ کی مدد کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن آج امت نے ان ہدایتوں کو نظر انداز کر دیا۔ سب سے بڑی ہدایت جس کی ضرورت پڑتی ہے زندگی گزارنے کے سلسلے میں، اور سب سے بڑی الجھن جو پیش آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ بڑا کون ہے؟ نفس بڑا ہو جاتا ہے نا، کبھی نفس بڑا ہو جاتا ہے، کبھی بیوی بڑائی کا دعویٰ کرتی ہے کہ میں بڑی ہوں اس معاملے میں، کبھی اس کی اولاد بڑی ہو جاتی ہے، کبھی خاندان اور کبھی حکومت بڑی ہو جاتی ہے۔ تو نماز سے اگر ہم پوچھیں گے تو نماز نے چٹکی مسئلہ حل کر دیا نا۔ نماز سے اگر ہم مدد لیں گے تو نماز کیا بتائیں گے؟ اللہ اکبر، یہیں سے شروع ہوتی ہے نماز۔ تو نماز نے چٹکی مسئلہ حل کر دیا تمام بڑائیوں کا، انا پرستی کا خاتمہ کر دیا کہ کوئی بڑا نہیں، تمہارا نفس بڑا نہیں، بیوی بڑی نہیں، خاندان بڑا نہیں، حکومت بڑی نہیں، اللہ اکبر۔ لیکن ہے یہ نماز کی دعوت ہے نا۔ تو یہ مفہوم مطلب ہے کہ نماز سے مدد لینے کا، کہ پھر کس کے پیچھے چلے؟ تو نماز نے چٹکی مسئلہ حل کر دیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ الجھن پیدا ہو جاتی نا کہ ایک کوئی بولتا ہے ان کے پیچھے چلو، کوئی بولتا ہے ان کے پیچھے چلو، لیکن نماز سے مدد لینے کی تعلیم دی گئی نا۔ تو نماز نے کیا مدد کی؟ صراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلو۔ پھر کون سا سیدھا راستہ؟ انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، اور اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی فہرست اللہ نے سورہ نساء کے آیت نمبر 69 میں بیان کر دی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ کے انعام یافتہ بندے وہ 4 ہی قسموں پر مشتمل ہے: انبیاء، صدیقین جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کی تائید اور تصدیق کی، اور شہداء جنہوں نے دین کے لیے جانوں کی قربانیاں دی تو شہداء، والصالحین جنہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاری وہ صالحین۔ تو اب 4 ہی قسم کے افراد ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے مثالی بنائے، آئیڈیل اور نمونے کے بنائے، ماڈل کے طور پر یہ 4 قسم کے افراد ہیں۔
اور یہ 4 قسم کے افراد کو اگر ہم رہنما بنائیں گے زندگی کے معاملات میں تو پھر کبھی بھی ہم اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہیں گے اور کبھی بھی ہم پریشانی میں نہیں پڑیں گے۔ آج پریشانی میں خود نماز پڑھنے والے اس لیے پڑھ گئے کہ ہم نماز سے مدد ہی نہیں لے رہے، دوسروں سے مدد لے رہے، باطل پرستوں سے مدد لے رہے زندگی کے سلسلے میں۔ نماز سے مدد لینے کی دعوت دی گئی، تلقین کی گئی، تو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ لیکن بات بھی کہہ دی کوئی آسان نہیں نماز سے مدد لینا، نماز ادا کر لینا آسان ہے، 10 سال کا بچہ بھی نماز ادا کر سکتا نا، رکوع کرنا، قیام کرنا، سجدہ کرنا 10 سال کے بچے کے لیے بھی آسان ہے نا، 80 سال کے بوڑھے کے لیے بھی آسان ہے نا۔ نماز ادا کرنا آسان ہے لیکن نماز سے مدد لینا مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ اس کا نفس کبھی ناراض ہو جاتا ہے، کبھی گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں اور حکومت ناراض ہو جاتی ہے، دنیا پرست ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور بے شک یہ بہت بھاری عمل ہے، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد لینا بہت بھاری چیز ہے، خون بہانا پڑتا ہے، خون پسینے کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور کبھی کبھی اپنے آپ کو شہید کروا دینا پڑتا ہے، روزانہ شہید ہونا پڑتا ہے، یعنی روزانہ دھمکیاں ملتی ہے نا مارنے کی، اللہ کے رسول کو بھی دھمکیاں دی گئی، صحابہ کرام کو دھمکیاں دی گئی، اس لیے کہ اللہ کو بڑا سمجھنا اور بڑائی پر قائم رہنا آسان نہیں ہے نا، تو اس لیے کہا گیا کہ بہت بھاری ہے، لیکن کن لوگوں پر آسان ہے؟ الا علی الخاشعین، جو اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے۔ نمازوں سے مدد لینا، نمازوں کی ہدایتوں پر عمل کرنا، اللہ پر عمل کرنا، اہدنا الصراط المستقیم پر عمل کرنا، گمراہ لوگوں کے راستے سے بچنا، غضب یافتہ لوگوں کے راستے سے بچنا، جو نماز کا اہم تقاضا ہے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کن لوگوں کے راستے سے بچنے کی تعلیم کی گئی، تلقین کی گئی کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے ان لوگوں کے راستے پر ہم کو مت چلا۔ ہر نماز یہ دعا کرتا ہے۔ تو جن کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ مشکلات میں بھی اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ پھر مزید خاشعین کی صفت کو بیان کیا گیا، ان کے تعارف کو، کہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے رب سے ایک دن ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کا حساب دینا ہے، اور سمجھتے ہیں وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ آج بھی جو حکومت سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے حکومت کی اطاعت اور فرما برداری آسان ہے، جو ATS سے ڈرتے ہیں، LIB سے ڈرتے ہیں، CBI سے ڈرتے ہیں، ASP سے ڈرتے ہیں، تو ان کے لیے حکومت کے قانون پر عمل کرنا آسان ہے نا۔ تو اسی طرح سے جو کرامن کاتبین سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو خالق کائنات مالک کائنات عزیز الذوالانتقام ہے، جو جنت اور دوزخ کا مالک ہے، جو اس سے ڈرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی مشکلات اور پریشانی میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری آسان ہے۔ لیکن یہ چیز اسی وقت ہمارے اندر پیدا ہوں گی جب کہ یہ احساس ہمارا ہوگا کہ جہاں سے ہم آئے ہیں وہیں پر ہم کو لوٹ کر جانا ہے، اللہ کے پاس سے ہم آئے ہوئے ہیں، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اور ہماری جو ابتدا ہیں وہ ایک طرح سے جنت سے ہوئی ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا کی صورت میں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہے نا ہم، تو جنت میں اللہ نے ان کو رکھا تھا نا، تو ایک طرح سے گھر واپسی بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اصل گھر واپسی کیا ہے؟ گھر واپسی جنت کی طرف پلٹنا، یہ اصل گھر واپسی ہے۔ کفر اور شرک کی طرف جانا یہ گھر واپسی نہیں ہے۔ تو محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طرح سے یہ بہت اہم رکوع ہیں، اور صرف وہ خلاصے کے طور پر کچھ باتیں یہاں رکھی گئی ہیں۔ میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس رکوع کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لینے اور اس رکوع میں جو ہدایات ہے کرنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بچنے کی ہدایات ہے تو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا